بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب قیاس الروات کی کلیات علم رجال میں آج ہماری بحث اس موضوع پر ہے کہ اگر مشیخہ میں ایک شخص تک طریق کو پہنچایا جائے، ایک شخص تک طریق کو پہنچایا جائے تو کیا یہ طریق اس شخص تک پہنچانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ثقہ ہے یا حسن حال کی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ عناوین ہمارے پاس نہ جدا ہونے چاہیے. ایک ہمارے پاس ہیں کہ مدارک حجیت قول رجالی، کہ کس اساس کے اوپر آپ قول رجالی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. یہ میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ یہ عموماً خلط ہو جاتے ہیں موضوعات. جب یہ موضوعات خلط ہو جائیں تو علم رجال میں نہیں خبر ہوتی. یہ جو بھی آغاز کرتا ہے بار بار جب تکرار اس بات کا نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ موضوعات خلط ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ حجیت قول رجالی، اس کا مدرک کیا ہے؟ قول رجالی حجت ہے، اس کا آپ کے پاس مدرک یا دلیل کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 7-8 پوائنٹ بنتے ہیں دلیل کے طور پہ، اور آج آ کے ساری بات ختم ہو جاتی ہے 2 باتوں پہ. وہ کیا تھی؟ وہ 2 باتیں کیا تھی جن کے اوپر دلیل کے طور پہ؟ مثلا آپ نجاشی کا قول لیتے ہیں، کس اساس پہ لیتے ہیں؟ کیوں ہم نجاشی ثقہ کہے تو ہم ثقہ مان لیں؟ کیوں توسی کہیں کہ ثقہ ہے تو ہم ثقہ مان لیں؟ شیخ مفید، شیخ صدوق، نہیں شہرت تو نہیں اس میں. اس کو آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے نہیں دیکھیں گے تو رہ جائے گا یہ موضوع. میں اسی لیے تکرار کروں کہ اب مباحث خلط ہو جاتے ہیں. مدرک حجیت قول رجالیین یہ تمام کتابوں میں ایک اہم باب ہے. کس اساس کے اوپر آپ نے قول رجالی کو اتنی آپ نے وہ بھیجے ہیں تصحیح کر کے، تو کس اساس کے اوپر یہ ساری تصحیح کی ہے؟ یہ جو ہمارے پاس معلومات ہیں یہ دائماً ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے نا. دائماً ہم نے جس اساس کی پر کیا تھا وہ تھے خبر ثقہ. خبر واحد جو ہے نا وہ ثقہ کی جو خبر ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور وہ احکام کے علاوہ موضوعات میں بھی چلتی ہے. دوسری کیا تھی ہمارے پاس دلیل؟ یعنی نجاشی اور توسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، ابن قولوی یا اس طرح سے جو دیگر شخصیات ہیں ان کا قول چونکہ ضابطۂ حجیت خبر ثقہ کے اوپر اترتا ہے اس وجہ سے قبول ہے. کیوں قبول ہے؟ حجیت خبر ثقہ کے ساتھ. مصنف کا تو یہ نظریہ ہے کہ حجیت خبر ثقہ کے. بعض نے کیا کہا؟ شہادت کی اساس کے اوپر 2 عادل مرد گواہی دیں. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا ضوابط الجرح والتعدیل، تو اس میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ کس سے. دوسرا کیا ہے؟ شہادت کی اساس پہ. جیسے آیت اللہ مسلم داوری حافظہ اللہ تعالی انہوں نے جو لکھا ہے وہ اسی اساس پر. آیت اللہ خوئی کے قدیمی شاگردوں میں سے ہیں. ابھی تو چند ہی شاگرد آیت اللہ خوئی کے قید حیات میں باقی رہ گئے ہیں، بقیہ تو فوت ہو گئے اکثر. تو یہ بزرگ ان میں سے ہیں اور بڑی شخصیات میں سے ہیں. تو وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ شہادت کے باب سے، من باب شہادہ، گواہی کے باب سے، کہ جو ثقہ اور عادل اگر گواہی دے تو اس کی بات مان لو. اسی طرح سے اور ہے، بعض نے فتویٰ کے باب سے کہا، بعض نے مطلق ظن کے باب سے کہا، جیسے آپ نے مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پڑھا یا اس طرح سے. چلیں یہ تو ایک موضوع ہو گیا. اصل کون ہے؟ کس کے اوپر جرح و تعدیل میں ہم اعتبار کریں گے؟ آپ ایک پورا چیپٹر پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ مشائخ جو جرح و تعدیل میں اصل کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شخصیات کون ہیں کہ جو اصل کی حیثیت رکھتی ہیں؟ آپ لوگ پیچھے سے ضرور دہراتے رہیں
یہ تو ہمیں ہیڈنگ سے نہیں دیں گے. المشائخ الذین هم الاصل فی الجرح و تعدیل. کون ہے وہ؟ 77 نمبر صفحے کے اوپر یہ بحث ہے. انہوں نے 2 قسمیں کی تھیں اصحاب جرح و تعدیل کی. قسم اول ہے، قسم دوم ہے. پھر اس میں یہ بات چیت آئی تھی اور تذکرہ سب سے پہلے ہم نے کیا تھا عقیقی کا، احمد بن علی العقیقی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں انہیں بھی عقیقی کے لقب سے تعبیر کیا جاتا ہے، علی بن احمد. اس کے بعد پھر ہمارے پاس دیگر افراد آئے تھے. حسین بن عبید اللہ الغبائری ہیں، احمد ان کے بیٹے احمد بن حسین ہیں. پھر ابن عقدہ ہیں، ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید عقدہ ہیں. اور ہمارے پاس اسی طرح سے شخصیات تھیں، مثلا ان میں سے عبداللہ بن نمیر ہیں، حسن بن علی بن فضال کی بڑی شخصیت ہیں یہ. محمد بن اسحاق جو ابن ندیم کے نام سے معروف ہے. محمد احمد بن خالد برقی ہیں. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ شیخ مفید کی اسی جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا جو اس دن ہمیں نہیں مل رہا تھا کہ انہوں نے 4000 اصحاب امام صادق علیہ السلام کی توثیق کی ہے. لیکن یہاں پہ ان کی توثیق کو انہوں نے کہا تھا قابل تأمل ہے، چونکہ انہوں نے افراطی طور پہ حسن ظن سے کام لیا ہے. شیخ مفید نے اسی جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا، اس لیے مطلقاً ان کی توثیقات جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں قرار پا سکتی. پھر قسم ثانی ہمارے پاس آیا تھا، ابن قولوے ہیں. اچھا، انہوں نے جیسا کہ اپنی کتاب میں ضابطے کامل زیارات میں ضابطے کے تحت کو عادل کا. شیخ صدوق ہیں، شیخ محمد بن یعقوب قلینی ہیں، نجاشی ہیں، طوسی ہیں، اور اس طرح سے پھر دیگر ہیں. ضوابط جرح و تعدیل آپ نے دیکھا. پھر امارات العدالہ والوثاقہ. بالفاظ دیگر فہرست کو ہر روز آپ لوگ ایک دفعہ دیکھیں، کیونکہ میں جب سوال کرتا ہوں مجھے پیچھے سے ایک دہرانا پڑ جاتا ہے. ہر روز دیکھیں، یہ عبارتیں ذہن میں آرام سے بیٹھیں گی نہیں. ایک دفعہ مدرک و حجیت قول رجالی ہے، ایک دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ راوی کی وثاقت کس طرح سے ثابت ہوگی. کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ وثاقت راوی کیسے ثابت ہوگی؟ کیا ہے اس کا؟ یہ تو بالکل ابتدائی سوال ہے نا، بالکل ابتدائی. اگرچہ یہ کتاب بھی ابتدائی شمار ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی ابتدائی کتابیں ہیں، ان میں یہ والی باتیں ہیں. یہ تو بہت ہی آغاز کی بات ہے. یعنی جنہوں نے یہ علم تفصیلی طور پہ نہیں پڑھا وہ 4-5 پوائنٹ پڑھتے ہیں. عوام الناس کی میں بات کر رہا ہوں، علماء یا طلاب کی نہیں. اس کی اساس کے اوپر پھر بحثیں کرتے ہیں سندی. تو ان میں سے ایک یہی ہے کہ آپ راوی کی وثاقت کو کیسے ثابت کریں گے، کیا ہے اس کی دلیل. مجھے یہ سوال اگر پوچھیں کہ راوی کی وثاقت، آپ یہ سند میں راوی کی وثاقت کیسے ثابت ہوتی ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ کیوں رجالیوں کے اقوال دیکھیں گے؟ وہ تو کوئی بھی تحقیق کر سکتا ہے، اس سے اس کی بات حجت تو نہیں ہو جاتی ہمارے لیے. ہاں جی، آپ لوگ اصل میں اس کا مطلب سوچ نہیں رہے کہ کیا اس میں چیزیں چل رہی ہیں، کیسے یہ سند آ رہی ہے، کیا سندوں میں ہو رہا ہے. یہ تو بہت ابتدائی سوال ہے نا. ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی امام نے اگر صحیح سند روایت میں کسی راوی کی توثیق بیان کر دیا، یہ ہمارے پاس پہلا ذریعہ ہے، وہ راوی ثقہ ہے. رجال الکشی اسی کی پر مشتمل ہے. آپ خصوصیت پیچھے رجال الکشی کی پڑھ چکے ہیں. سب سے بہترین بیان اسی کتاب میں رجال الکشی کے متعلق قدر تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اس لیے وہ آپ دوبارہ پیچھے دہرائیں. رجال الکشی کی اساس میں ہے کہ اس میں جرح و تعدیل اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے مطابق ہے، اور ان میں سے بہت سی احادیث متصل ہیں، صحیح سند ہیں. بعض نے تو پوری رجال کشی کو معتبر قرار دیا. لہذا دوسرا طریقہ کار کیا ہے
قول رجالی، لیکن کس اساس پر؟ حجیت خبر ثقہ کی اساس پہ. یہ بہت واضح نظریہ ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی نظریہ واضح نہیں ہوتا نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے غور و فکر نہیں کیا. غور و فکر آپ کریں گے تو تب آپ کے ہاتھ میں آئے گا نا. مثلا آپ وہ سوال اٹھائیں میں کیوں یہ مان لوں اس کی بات، یہ تو اس میں تحریف بھی کر سکتا ہے، تصحیف واقع ہو سکتی ہے، یا اشتباہ ہو سکتا ہے، حافظہ اس کا ضعیف ہو سکتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں. لہذا اب یہ والی جو بحث ہے کہ ایک راوی کیسے ثقہ قرار پائے گا کہ میرے اوپر اس کی بات حجت ثابت ہو جائے، تو آپ کہیں گے کہ اگر روایت صحیح سند ہے. نمبر 2، اگر قول رجالی ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے علائم اس کے اندر ہیں یا نہیں. وثاقت اور عدالت کے علائم، ہم ٹاپک ہی یہ پڑھ رہے ہیں. اگر قول رجالی سے بھی ثابت نہیں ہوتا تو پھر کیا پڑھیں گے؟ انہوں نے بہت بہترین تقسیم کتاب میں کیا ہے. آپ بقیہ کتابیں اٹھائیں اس میں نہیں صحیح طریقے سے سمجھ آتی. انہوں نے موضوعاتی تقسیم بہت اچھی اور بہترین کی ہے. اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، ورنہ یہ خلط ہے مباحث کتابوں کے اندر، آپ کو نہیں اس میں پتہ لگے. یعنی اگر آپ نے خود اپنے ذہن میں ان کو جدا طور پہ جدا طور پہ تقسیم نہ کیا اور نہ حفظ کیا تو یہ تو پھر کوئی کتاب بھی نہیں پڑھ سکیں گے. جیسے اس کی بار بار فہرست دیکھتے رہیں کہ کیسے یہ چل رہے ہیں. اب ہم وثاقت راوی، آپ کو پتہ لگ گیا کہ رجال الکشی کی ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی اساس پر ہے، یا ہمیں الکافی میں مل جائے، ضروری نہیں ہے رجال الکشی. ممکن ہے بعض واقعات ہمیں کتب اربع میں مل جائیں، بعض واقعات کسی اور جگہ مل جائیں. بہرحال یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ قول رجالی، لیکن اس کے اوپر بڑی بحث ہے. کیوں بحث ہے؟ کیونکہ وہ منبع ہمارے پاس وسیع منبع ہے، اتنا وسیع منبع کوئی اور نہیں ہے. یعنی قول رجالی ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے کہ جس سے 70% جو ہمارے پاس راوی ہیں ان کی جرح و تعدیل وارد ہوئی ہے، ایک تخمینے کے مطابق 70%. بقیہ جو ہیں وہ پھر علائم کی پر بات آ جاتی ہے. درست ہے. علائم میں آپ نے پہلا کیا علامت پڑھی؟ وکالت. اس کے اوپر اختلاف کو بھی دیکھا ہے تو لخوئی نے مطلقاً انکار کیا سوائے سفارت کے. یہ والے اقوال ضرور یاد کرتے ہیں. صحیح کتابیں آپ بار بار دیکھیں گے تو جیسے آغا مسلم داودی کی بہت اچھی کتاب ہے، اسی طرح آغا باقر رضوانی کی بہت بہترین کتاب ہے، تو لخوئی کی بہت بہترین مقدمہ ہے معجم الرجال کا، تنقیح المقال نہیں ہے وہ بھی بہت بہترین ہے. تو اس سے آپ یہ قواعد کو دیکھتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے علامت؟ تصحیح سند الحدیث. اسے مصنف نے قبول کیا ہے؟ ہاں قبول کیا یا نہیں کیا؟ شہرت کی بنیاد پہ تو نہیں قبول کیا. تصحیح سند الحدیث صرف ایک مورد میں قبول ہے. وہ کیا ہے مورد؟ اگر اس نے شدت سے التزام اس کا رکھا ہے کہ وہ بالخصوص راوی کی وثاقت کا قائل ہے جس نے حکم لگایا، اور راوی کی وثاقت کے بغیر نہیں لیتا، وہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت بنتی نہیں ہے. صحیح وائلہ نہیں ہے. ممکن ہے اس نے قرائن کی مدد سے سند کو صحیح کہا ہو. کیسے راوی کی وثاقت کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ یعنی راوی کی وثاقت کی اساس پہ ضروری نہیں ہے کہ سب نے حدیث کی سند کو صحیح کہا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ قرائن اور شواہد کی بنیاد پہ قرار دیا ہو. ایسے شواہد ہمارے پاس بہت ہیں. تیسرا کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ جی شیخوخۃ الاجازہ. نام ہی آپ کے ذہن سے غائب ہو گیا تو کیا رہ جاتا ہے؟ شیخوخۃ الاجازہ. شیخوخۃ الاجازہ میں کیا نظریہ مصنف کا؟ آیت اللہ خوئی نے تو انکار کیا اس کا.
مصنف نے قبول کیا یا نہیں؟ اصل اس کا مطلب قبول نہیں کیا مگر ایک صورت میں شیخوخۃ الاجازہ قبول نہیں ہے مگر ایک صورت. وہ صورت کیا ہے؟ کس کی شہرت؟ کس کے درمیان؟ یعنی اتنے میں سوال کروں تو بے فائدہ ہے نا. آپ اس میں یہ بتائیں کہ اگر ہمارے اکابر محدثین کے مابین اس بندے کی اتنی شہرت ہے کہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں اس شیخ کی طرف، اسے طلب اجازت کرتے ہیں یا وہ اجازت اکثر بیشتر کو اس نے اجازت دیا ہوا ہے، تو اس شخصیت بڑی شخصیت سے فقط وثاقت اور عدالت نہیں بلکہ جلالت ثابت ہوتی ہے. صحیح. چوتھا کیا ہے ہمارے پاس؟ جی تراحم و ترضی میں مصنف کا کیا نظریہ ہے؟ شہرت کیسے اس میں؟ بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے تراحم اور ترضی کس طریقے سے ہے؟ کثرت سے. اگر ترضی کثرت سے ہے وہی ہمارے دو طریقے سے کی. ایک دفعہ جہنم آسمی علیہ السلام جو ہے اس کی رضی اللہ کہتے ہیں اس کو احترام کے ساتھ اس کے متعلق آئی ہیں. بس اس میں پہلے اس طریقے سے بیان کریں نا کہ تراحم ایک دفعہ دعا کے لیے ہوتا ہے یا ترضی ایک دفعہ کیا ہوتی ہے کسی کو دعا دی جاتی ہے. اس معنی میں تو یقیناً کسی کی بھی وثاقت کے اوپر یہ دلالت نہیں کرتا، لیکن ایک دفعہ تراحم اور ترضی وہ فرد کی تعظیم اور اس کے احترام کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. جیسے آج کل ہم عموماً کسی عالم کا نام لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگا دیتے ہیں، تو یہ اس کی ایک تعظیم کو ظاہر کر رہا ہے. اگر کوئی ہر ایک کے ساتھ لگاتا تو یہ دعا دے رہا ہے. تو بس کس مورد میں ہے ترضی اور تراحم کہ اگر اس سے جلالت ظاہر ہو رہی ہے یا آپ مطالعات کریں گے تو تب پتہ لگے گا. ایسا نہیں کہ کہیں پہ بھی ترضی یا تراحم آ جائے تو ہم کہیں گے یہ وثاقت پہ دال ہے. نہیں، ہم کہیں گے کہ اگر ترضی اور تراحم آ جائے اور اس سے ظاہر ہو رہی ہو جلالت، صحیح ہے، اس سے ظاہر ہو رہی ہو وثاقت، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ دلالت کرے گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ تو تعظیم نہیں ثابت ہوتی تراحم میں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام اگر کسی کے بارے میں رضی اللہ کہہ دیں تو یہ بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نو اس کی وثاقت پہ دلالت کرتی ہے. لیکن مشائخ کے بارے میں کثرت ترضی ضروری ہے، کثرت ترضی ضروری ہے. اس کو شیخ عاصم محسنی آیت اللہ خوئی اور ان بزرگان نے بھی قبول کیا. ظاہر آیت اللہ خوئی نے قبول کیا ہے، دوبارہ دیکھنے والی چیز ہے یہ. صحیح ہے. اس مورد میں پانچواں کیا ہے ہمارے پاس؟ کتاب اور اصل کا ہونا. بس صاحب کتاب اور صاحب اصل ہونا. کتاب اور اصل میں فرق ہے کوئی؟ کیا فرق ہے؟ امام یا جس نے امام سے سن کے لکھے اور دوسرا یہ کہ جس نے امام سے سنا ہے وہ تو اصل ہی ہے. نہیں، کتاب اور اصل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کتاب اور اصل میں یہ فرق ہے، کتاب اعم ہے، وہ معصوم کے قول پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور غیر معصوم کے قول، مصنفین کے اپنے اقوال اور اپنی باتوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے. لیکن اصل مختص ہے امام سے. تو بعض نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ ایسی بات نہیں ہے، کتاب ہو سکتی ہے فقط قول کے اوپر مشتمل. یہ کل آپ پڑھ چکے ہیں. صحیح ہے. اصل اور کتاب بعض اوقات مترادف بھی شمار ہوتی ہے اور بعض اوقات اعم بھی شمار ہوتی ہے. مثلا اگر نجاشی کہتے ہیں لہو کتاب کی کتاب ہے اس کی، تو یہاں پہ یہ اصل کے مترادف بہت ساری جگہوں پہ آ رہا ہے.
لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مقامات پہ عام آراء اور مصنف کی باتوں پہ، جو اس کی دلیل کے جیسے کتاب سلیم بن قیس حلالی، اس میں سلیم کی اپنی بات تو ایک بھی نہیں ہے. کتاب مسائل علی بن جعفر، امام صادق علیہ السلام کے بھائی بیٹے تھے، امام کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے. انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے اور حدیثیں جمع کی، اور یہ کیا ہمارے پاس مسائل آئے. اب ساری روایتیں ہیں، اس میں علی بن جعفر کی تو اپنی کوئی بھی نہیں ہے باتیں. اچھا، یہ دلالت کرتی ہے وثاقت پہ؟ وثاقت پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ کیسے دلالت کرتی ہے اگر کرتی ہے تو؟ اصل میں دلالت نہیں کرتی. کتاب صاحب الکتاب اور صاحب الاصل ہونا کسی قسم کی دلالت نہیں ہے، سوائے اس صورت میں. شہرت کی وجہ سے ہے نا. کیا مطلب شہرت سے؟ جو علماء ہیں انہوں نے اس کا اعتماد کیا ہے، تو بس اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل یہ ہے کہ اس کے اوپر نہیں ہے. تو اس صورت میں تو ہمارے ساتھ پہلی دو چیزیں ہیں جن کے اوپر ہے. ہاں، تو اسی لیے تو عرض کیا کہ ابھی آپ میرے ہمراہ غور و فکر کر رہے ہیں، آپ کو خود غور و فکر کرنا چاہیے نا. مصنف نے تو کیونکہ کتابوں میں اسی طرح بحث آتی ہے، جو نظریہ مؤلف اپنا لکھتا ہے وہ اسی طریقے سے لکھ جاتا ہے. بہت واضح کر کے تو کم ہی افراد لکھتے ہیں. اسی لیے آپ پیچھے دیکھیں شیخ خط الاجازہ میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ ادھر شہرت کو ہٹا دیں تو اس کی اپنی قیمت نہیں ہے. صاحب الکتاب اور صاحب الاصل ہونا یہ بھی بذات خود اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ اکابر قدماء جو حدیث لینے میں شدید متشدد شمار ہوتے تھے، ضعفاء سے تو نہیں لیتے تھے، اگر کوئی ثقہ بھی ضعیف سے لیتا ہے تو اس ثقہ کو بھی رد کر دیتے تھے. اس سطح کے اور اس مزاج کے اگر فقہاء اور اکابر محدثین کسی کتاب کے اوپر اعتماد کریں تو یقیناً اس کا مؤلف ان کی نظر میں کیا ہے؟ ثقہ. یہ امارات اگر دیکھیں ذہن میں نہ ہو تو کیسے تحقیق کیسے کریں گے سند کی؟ بالآخر آج آ کے پھر وہی عوامی مرحلہ ہی بن جاتا ہے. اس ٹائم یہ حوزے میں آپ یہ کہہ لیں کہ شدید بحرانی حالت ہے اس ٹائم. پاکستانی اور اردو دان طبقے میں تو ہے ہی ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ابھی آ گئی ہے. کورس پڑھتے ہیں لیکن کورس کے مطابق ایک ذرہ بھی چیز کو نہیں لیتے، ایک ذرہ. عوامی مزاج اور معاشرے پہ پھیلے ہوئے جو نظریات ہیں اس کے مطابق لیتے. مثلا ممبر کے اوپر جانا ہے، خطابت کرنی ہے تو حدیث کو کیسے بیان کریں؟ حدیث پہ لیتے ہوئے تو وہ سند نہیں دیکھے گا. کہ الکافی میں آیا ہے، کوئی اعتراض کر دے تو وہ اپنے نظریے کے برخلاف اخباریوں والا نظریہ بیان کرے گا. بہت سارے علماء انہوں نے اس کی سب سندوں کو ہی ٹھیک کہا. یہ صورتحال آ جائے گی. آخر اس کو ہم پڑھنے کا کوئی نتیجہ اور فائدہ تو لیں، پہلا تو بے فائدہ ہے اس کے. یعنی قرآن اور حدیث تو اصل دین ہیں، یہ تو پھر اصل دین نہیں ہے، یہ تو مقدمات دین ہیں. اس لیے آپ امارات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں. کس اساس کے اوپر لے رہے ہیں وہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، بدون دلیل نہیں لینی چاہیے. اور پھر اس اساس پہ مطالعات بھی کریں، کوئی سندی مباحث اس کے اوپر کریں. وسائل الشیعہ ہمارے پاس موجود ہے، من لا یعذر الفقیہ، تہذیب الاحکام، الکافی، الاستفسار، پھر پورے کے پورے یہ تبیین الکافی، میرات العقول، الوافی، المحاسن ہمارے پاس ہے، کام الزیارات ہے. شیخ صدوق کی تقریباً اکثر بیشتر کتابیں ہیں، کسی کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر شیخ عاصم حسنی صاحب نے جو معجم الاحادیث المعتبرہ کی بہت اہم کتاب ہے، وہ بھی ہمارے پاس اس کا پورا نسخہ موجود ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے انہوں نے تحقیق کی ہے. تطبیقی ہمارے پاس کئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ چھٹا کثرت. تو اس میں کیا ہے ہمارا؟ یہ قبول ہے یا نہیں؟ نہیں کیا قبول. کثرت روایت
किया, लेकिन शोहरत के बात को शोहरत और उलमाए बुजुर्ग ने उलमाए बुजुर्ग ने किस पर? फिर तो कसरत रिवायत करीना ना हुआ ना। ये कल आपने इस हवाले से पढ़ा था कि अगर वो रिवायात इस कदर कसीर हैं कि शोहरत पैदा कर लेते हैं। कौन शोहरत पैदा कर लेता है? वो रिवायात या वो रावी? वो रावी या वो रिवायात? देखें आप किसकी हमारा देख रहे हैं, रिवायत की या रावी की? तो रावी का कहना फिर क्या है उसमें? फिर क्यों शोहरत, कैसे शोहरत कर लेगी? आदत तो हमारा टाइम यही रह गया है, लेकिन नजरियात मुनज़्ज़म होना बहुत जरूरी है। कैसे वो कर लेगी हमारे सामने? देखें, एक शख्सियत है वो कसरत से अहादीस को जिक्र कर रही है। जब वो कसरत से जिक्र कर रही है तो उससे हमारे बुजुर्ग अकाबिर उससे रवायात लेते जा रहे हैं। एक बंदा नहीं ले रहा, मुतअद्दिद अकाबिर उससे ले रहे हैं। तो ये अकाबिर मुहद्दिसीन व फुक़हा हमारे उलमा वो हदीस लेने में बहुत मुतशद्दिद थे, एहतियात बरतते थे, हर एक से नहीं वैसी हदीसें ले लेते थे। तो अगर वो हत्ता कि उससे भी नहीं लेते थे कि जो सिक्का है और दईफ से रवायतें लेता है उसे भी तर्क करते थे। अगर वो इस रावी से कसीर रवायात ले रहे हैं तो आप एक दो रवायात तो कह सकते हैं किसी करीने की बुनियाद पर लिए, लेकिन कसीर रवायात तो कोई नहीं लेता ना। इसलिए शेख मोहम्मद बिन याकूब किलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक रावी से कसीर अहादीस ले लेना, यहाँ तक कि उनकी किताब 30 से 40% एक रावी की पर कायम है। तो इसका ये मतलब है उनकी निगाह में वो इतना कीमती था, उसकी वसाक़त अदालत। मसलन आपने अगर एक किताब लिखनी है और आपके पास सारी की सारी मालूमात उस किताब की, बिलफर्ज आप लिखना चाहते हैं इनकलाब इस्लामी की तारीख के ऊपर, आपने तारीख जो है वो एक ऐसे फर्द से नकल की है कि जो उस दौर में था भी नहीं और उसने जमाना भी नहीं देखा था और इनकलाबियों में शुमार भी नहीं होता। आप लेंगे उससे तारीख? हद अकल किससे लेंगे? जो उस जमाने में तो गुजरा हो ना, सही है। फिर उस जमाने में गुजरा हो तो शाह वाले बंदे बहुत थे, वो सारी झूठी बताएगा। जैसे इधर बहुत सारे बाबे बैठे हुए हैं और झूठी खबरें फैलाते रहते हैं, शाह की तारीफें करते हैं, कितने ऐसे हैं। तो किससे आप लेंगे? आप लेंगे कि यार कोई मुतदय्यन नजर तो आए, दीनदार वाला नजर आए। फिर दीनदार के बाद फिक्री इस्लाह भी तो उसकी हो, मानता तो हो। अब आप फिर एक शख्सियत देखते हैं, आपको नहीं पता कि यार ये मुतदय्यन है, सच बोलता है, झूठ बोलता है, या ये इसके अफकार कैसे नहीं पता। लेकिन आप देख रहे हैं कि रहबर भी उसी से ले रहे हैं मालूमात, शहीद बहिश्ती भी, शहीद मुताहरी भी, इसी तरीके से दीगर शख्सियत शहीद कासिम सुलेमानी भी, ये सारी की सारी शख्सियात इसी बंदे से नकल कर रही हैं। यहाँ पे आपका उस बंदे पे एतमाद पैदा हो जाएगा या नहीं? और आप देख रहे हैं कि जो इनकलाब की किताबों में बातें आई हुई हैं वो मतलब 40% एक ही बंदे से हैं और सारे उलमा ने उससे नकल किया। तो उलमा का नकल करना उसके ऊपर और फिर जो मुतदय्यन तबका था उसका नकल करना, वो एक एतमाद का बायस बनता है या नहीं? यहाँ पे भी यही वाली बात है कसरत रावी में, कसरत रिवाया में, कि एक रावी है, अब आपको नहीं पता कि वो आदिल है या नहीं, सिक्का है या नहीं, उसके मजहब का भी आपको नहीं पता, दुरुस्त। लेकिन आप देख रहे हैं कि यार ये रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खोई या इस तरह की बुजुर्ग मराजे जैसी शख्सियात वो उससे कसीर अहादीस ले रहे हैं। एक दो हदीसें भी नहीं, एक दो हदीसें होती तो हमें कुछ पता नहीं लगना था, कसीर अहादीस ले रहे हैं। तो उनका इस कदर रुजू करना और उनकी उस रावी की शान व शौकत और उसकी अजमत और उसकी जलालत का एहतमाम करना ये उसकी वसाक़त को जाहिर नहीं करता? कहते हैं कि अगर ये करीना हो तो जाहिर करता है। आज हमारे पास इसके बाद 7वां या 8वां ये हमारे पास तकरीबन ये 7वां आ जाता है कि एक शख्स
تک مشیخہ میں اگر اپنا سلسلہ سند پہنچایا جائے. اب سلسلہ سند کہاں سے پہنچایا جائے؟ اپنے شیخ سے یا دوسری طرف، امام کی طرف سے یا اپنی طرف سے؟ صحیح ہے؟ نہیں، سلسلہ سند اپنا سلسلہ ذکر و طریق الی شخص سے، طریق کو ایک شخص تک پہنچائیں مشیخہ میں. صحیح ہے؟ تو وہ اس کے حسن حال کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہ اصل میں امام کی طرف سے ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے راوی آئیں گے کہ جن کا تذکرہ آپ کو کتب میں نہیں ملتا. امام علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں لیکن تذکرہ نہیں ملتا. کہ اس کی اساس کے اوپر بہت سارے فتاوی جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. درست ہے؟ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان بزرگان نے جو اہتمام کیا ہے وہ شدت کے ساتھ اہتمام کیا حدیثیں لینے میں، اور بتایا کہ جو ہماری نظر میں معتبر ہیں ان سے ہم حدیثیں لے رہے ہیں. تو اگر اپنے طور پہ ہوتا نا تو یہاں پہ وہ یہ کہتے کہ مثال کے طور پہ شیخ، اگر شیخ صدوق کی طرف سے سلسلہ سند ہوتا نا تو پھر کیا وہ کہلاتا؟ شیخ مشائخ شیخ صدوق کہلاتے. یہ بھی بحث ہے. یہاں پہ مشائخ نہیں مراد، یہاں پہ کون مراد ہے؟ وہ آخری راوی جو امام معصوم سے نقل کر رہا ہے. اور اگر وہ آخری راوی جو امام معصوم سے نقل کر رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ شیخ صدوق کا اس تک اپنی سند کو پہنچانا اور اسے طریق میں ذکر کرنا، اس کے اوپر منتہی کرنا اپنی سند کو. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ وہ حسن حال یا اس کی وثاقت پہ علامت ہے. اس کے اوپر کلام ہے. آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس کے اوپر پھر گفتگو انہوں نے کی. ہم دوران عبارت کرتے ہیں کیونکہ ٹائم آج گزر چکا ہے ہمارے پاس اور عبارت کا ٹائم ہمارے پاس کم رہ جائے گا. ذکر و طریق الی شخص، اصل بات تو پتہ لگ گئی نا، اس میں اصل نقطہ آپ کو معلوم ہو گیا. اگر شیخ صدوق کی جانب سے سند کو تو وہ شخص ہو نا جس سے سند پہنچائی ہے تو وہ مشائخ صدوق کہلاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. یہ کون مراد ہے ادھر؟ الی شخص سے مراد وہ شخص ہے کہ جو امام معصوم سے نقل کر رہا ہے. اس شخص تک جی آخری راوی اگر اس تک اپنی سند کو پہنچا دیں تو وہ آخری راوی کیا کہلائے گا؟ حسن حال کی پر دلالت ہے چند ضابطوں کی وجہ سے. ایک تو من لا یعذر الفقی کے مقدمے میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ویسے وہ حدیثیں جمع کر رہا ہوں جن پر مجھے اعتماد ہے اور میں انہیں بطور دین اخذ کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، اسے دین ادھر سے ہی لیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ان راویوں کی جن سے انہوں نے لیا ان کے حسن حال اور وثاقت میں دلالت کرے گا. یا ایک اور بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ جن کے اوپر شیخ صدوق نے زیادہ تر روایتیں لی ہیں صاحبان کتاب و اصل سے، لہذا وہ جو آخری راوی ہے اس کی یہ اصل کتاب ہوگی حقیقت میں اصل کے نام سے یا کتاب کے نام سے کیا ہوگی؟ ایک کتاب ہوگی. وہ کتاب شیخ صدوق تک معتبر طریق سے پہنچی ہے اور کیونکہ یہ جو صاحبان کتاب تھے جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا یہ صاحبان اصل تھے، شہرت رکھتے تھے محدثین میں اور اس اشتہار اور شہرت کی وجہ سے کیا ہے وہ ثقہ قرار پائیں گے. اس کو پھر رد کیے انہوں نے. مثلا اسما بنت عمیس ہیں ان سے بھی روایت نقل کیا تو ان کی کون سی کتاب پہنچی ہے؟ جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کی والدہ محترمہ، تو ان کی تو کوئی ہمارے تک کتاب پہنچی نہیں ہے. اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ وہ صاحبان اصل و صاحبان کتاب حتمن ہو. بہرحال ابھی ہم پڑھتے ہیں عبارت میں اس طرح 2-3 ضابطوں کے تحت شیخ صدوق کے یہ سند جن افراد پہ ختم ہوتی ہے ان افراد کی وثاقت جو ہے اسے ثابت ہوتی ہے. ذهب بعض الى ان ذکر صدوق طریقہ الى شخص کہ بعض اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اگر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریق کو اپنی سند کو ایک شخص تک پہنچایا ہے فی مشیخت کتاب ہی من لا یحضرہ الفقی اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقی کے مشیخہ میں تو یہ کیا ہوگا؟ امارۃ علی حسن حال ذالک الشخص، اس شخص کے حسن حال کے اوپر
امارہ ہے. كما قال بذلك المحدث العلامہ المجلسی فی وجیزتہ، جیسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وجیزہ میں اس بات کو ذکر کیا. آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہار میں کس طریقے سے حدیثیں نقل کی ہیں. پھر صحیح ہے، مبانی ہیں ان کے اپنے علامہ مجلسی کے. البتہ انہوں نے اس بات کو نقل کیا آیت اللہ خوئی کی مقدمہ معجمہ رجال الحدیث سے. الوجیزہ اصل کتاب آپ ضرور جا کے دیکھیں، اس میں علامہ مجلسی نے ذکر کیا. یعنی واستدل لذلك بما حاصله، اس وجہ سے استدلال کیا جاتا ہے جس کا حاصل یہ ہے ان الصدوق قد التزم في اول كتابه بان جميع ما رواه فيه مستخرج من الكتب المشهورة المعتبرة المعتمدة عليها. اس کے اوپر جو استدلال قائم کیا جاتا ہے اس بات پہ کہ شیخ صدوق جس شخص تک اپنی سند پہنچا دیں وہ شخص ثقہ شمار ہوگا اور حسن حال پہ اس کی دلالت ہوگی. تو وہ کہتے ہیں اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے. تو یہ استدلال کا انہوں نے اصل استدلال ادھر ذکر کیا ہے، کیونکہ اول کتاب میں من لا یعذر الفقیہ کے مقدمے میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے لیے لازم قرار دیا تھا کہ وہ جو بھی روایت کر رہے ہیں بأن جمیع ما رواہ، شیخ صدوق جس چیز کو بھی من لا یعذر الفقیہ میں کیا کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، مستخرج، اسے کہاں سے استخراج کیا گیا ہے، کتب مشہورہ سے، وہ کتب مشہورہ جو معتبر ہے اور اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. جیسے بھی اسی بات کو رد کیا کہ اسماء بنت عمیس کی کون سی کتاب ہے. دلیل کیا تھی اس شخص کے بارے میں؟ اس شخص کے بارے میں یہ دلیل تھی کہ یہ سارے صاحبان اصل تھے، صاحبان کتاب تھے. شیخ صدوق سینہ بہ سینہ تھوڑی ادھر تک پہنچے ہیں کہ اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا. جیسے اہل سنت میں زیادہ تر حدیثیں اس نوعیت کی ہیں. تو مکتب تشیع میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے یہ رائج روش تھی. بعض چیزیں ہوتی ہیں نا نادر روشیں، بعض رائج روشیں، رائج طریق تھا کہ اصحاب ائمہ علیہ السلام لکھا کرتے تھے. اس لیے وہ پھر کتابیں اور وہ نوٹس بناتے تھے، کتابیں بناتے تھے. ہم تک کتابیں پہنچی کم ہیں. اہل سنت جو تابعین و محدثین ہیں ان میں رائج روش بعد میں بنی، 200 سال بعد بنی. اس سے پہلے پابندی چونکہ لگی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے سینہ بہ سینہ چلی ہے. اس لیے کتاب جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک بات کتاب میں محفوظ ہو جائے تو اس میں تحریف کی اور اس میں سہو و نسیان کی احتمالات کم ہو جاتے ہیں. اب شیخ صدوق نے بلا شک و شبہ من لا یعذر الفقیہ میں جو زیادہ تر لکھا ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ کتاب سے لیا ہے. لیکن اس ہر کتاب پہ بھی نہیں اعتماد کرتے تھے. انہوں نے اس کتاب کو کس سے نقل کیا؟ اپنے شیخ سے. انہوں نے کس سے نقل کیا؟ ایک اور بندے سے. یہ سند ہمارے پاس بنتی ہے. یہاں تک کہ جس بندے کے اوپر یہ منتہی ہو رہی ہے اس سے راوی نے ڈائریکٹ نہیں سنا، اس کی کتاب راوی نے ڈائریکٹ لی ہے. صحیح ہے. اور اس کتاب کے اندر ساری حدیثیں تھیں اور ان حدیثوں کو پھر انہوں نے ابواب بندی کر کے پھیلا دیے من لا یعذر الفقیہ میں. لہٰذا اب جب بھی یہ آ جائے راوی، مثلا ہشام بن سالم آ جائیں، تو چونکہ کتاب پہنچی تھی شیخ طوسی تک تو اس لیے اس کتاب سے شیخ طوسی نے پوری تہذیب الاحکام میں جگہ جگہ کے اوپر باب بندی کر کے عنوان سے مناسبت کے اعتبار سے عنوان سے مناسبت رکھنے والی احادیث کو جمع کر دیا. لہٰذا اب وہ کیا لکھیں گے؟ قال ہشام بن عقل یا روا ہشام بن سالم. صحیح ہے، روا ہشام بن سالم. جب وہ کہیں گے روا ہشام بن سالم یا ہشام بن حکم، تو چونکہ کتابیں پہنچی ہیں اور ان کتابوں کی سند یا الفہرست میں شیخ طوسی نے ذکر کیا یا مشیخہ میں. اگر مشیخہ میں وہ سند صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو پوری کتاب میں جہاں جہاں پہ بھی ہے ہشام بن سالم سے وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ صحیح سند ہو جائے گی. اور یہ طریق ہمارے محدثین نے اختیار کیا، اہل سنت میں اس طرح نہیں ہے. اور یہ آسان طریق ہے یا نہیں؟ ہر حدیث سے پہلے ایک سند آپ لکھ رہے ہوں. تو چونکہ ہمارے ہاں یہ اللہ کا لطف ہے کہ کتابیں پہنچی تھیں اس لیے آسان تھا کہ آپ کتابوں تک بس پہنچائیں اپنی سند. پھر کتابوں کے اندر 200 حدیثیں ہیں، 400 حدیثیں ہیں، وہ ساری صحیح سند ہو جائیں گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ سند ثابت نہ ہوئی پھر ایک ڈھیر ہی ضعیف ہو جائے گا، ایک بڑا ڈھیر ضعیف ہو جاتا ہے. لہذا انہوں نے ذکر کیا کہ شیخ صدوق نے جتنی بھی لی ہیں باتیں وہ کہاں سے لی ہیں؟
وہ انہوں نے کتب مشہورہ سے لی ہیں جو کتاب اور اصل کے نام سے مشہور. وَإِلَيْهَا الْمَرْجِعُ اور انہی کی طرف ان کا رجوع تھا. مثل کتاب حریز یا حریز سجستانی کتاب حریز الی ان قال یہاں تک کہ من لا جازر الفقی میں شیخ صدوق لکھتے ہیں. یہ اب شیخ صدوق کی عبارت ہے, توجہ سے دیکھیں. وغیرها من الاصول والمصنفات التي طرقی الیها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشائخی و اسلافی رحمهم اللہ کہ ان کے علاوہ اصول اور مصنفات, یہ مصنفات یہ بھی ساری اصطلاحات ادھر بھی آ رہی ہیں, صحیح ہے, ادھر بھی ایسا نہیں کتاب اور اصل ادھر بھی ذکر کیا گیا جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, اور یہ سارے چیزیں بھی, الفاظ مدح و توثیق بھی آ رہے ہیں, الفاظ جرح و تضعیف بھی آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. مصنفات اور اصول میں سے وغیرها من الاصول کہتے ہیں کہ اصول اور مصنفات کہ جن تک میرا طریق طرق الیہا کہ ان اصول اور مصنفات تک میرا طریق کیا ہے معروف ہے ان کتابوں کی فہرست میں جن کتابوں کو میں نے روایت کیا ہے اپنے مشائخ اور اسلاف سے. کہتے ہیں میرے سارے کے سارے طرق اور اسامیز کیا ہیں, معروف ہیں اور شہرت رکھتے ہیں. وبناء على ذلك اور اس بنیاد پہ فكل من ذكر الصدوق إليها طريقا من ذكر الصدوق إليه طريقا في المشيخة اس لیے ہر وہ شخص جس تک شیخ صدوق نے مشیخہ میں اپنے طریق کو پہنچایا ہے لابد وأن يكون له کتاب معتبر معتمد علیہ تو حتماً کیا ہے اس شخص کی ایک کتاب ہے جو کہ معتبر بھی ہے اور اس کے اوپر ہمارے اکابر محدثین و فقہا اعتماد بھی کیا کرتے تھے. وَإِنَّ اعتماد الْأَصْحَابِ وَتَعْوِيلَهُمْ عَلَى كِتَابِ شَخْصٍ اگر ایک کتاب کے اوپر ہمارے اصحاب اعتماد کرتے ہیں اور ان کی تعویل یعنی ان کا اسی کے اوپر اعتماد ہے کاشف عن حسن حالہ تو اس کتاب کے اوپر ہمارے اصحاب کا اعتماد کرنا اس کتاب کے مؤلف کے حسن حال کو ظاہر کرتا ہے. فَيَكُونُ مِنَ الْمَمْدُوحِينَ تو یقیناً وہ ممدوحین میں سے وہ شخص ہو جائے گا صاحب اصل صاحب کتاب. بل من الثقات ہے بلکہ وہ ثقہ قرار پائے گا. ومن هنا حکم العلامۃ المجلسی قدس سرہ یہاں سے علامہ مجلسی قدس سرہ نے یہ حکم لگایا ہے فی وجیزتہ اپنی وجیزہ میں بحسن حال کل من ذکر الصدوق الیہ طریقا فی مشیخۃ الفقیہ کہ مشیخہ فقیہ میں شیخ صدوق نے جس شخص تک اپنے طریق کو پہنچایا ہے انہوں نے اس کے حسن حال کی پر اس بات کو دلیل قرار دیا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے. وقد اجاب عنه السید المحقق الخوئی قدس سرہ محقق خوئی قدس سرہ نے کیا جواب دیا بان ظاہر کلام الصدوق کا جو ظاہر انه يريد بذلك ان روایات التي رواها في الفقيه مستخرجة من الكتب المعتبرة اس علامہ شیخ صدوق یہ بیان کرنا چاہتے تھے جن احادیث کو انہوں نے من لا جازر الفقی میں نقل کیا ہے روایت کیا وہ انہوں نے معروف اور معتبر کتب سے اسے اخذ کیا ہے. ولا يريد انه استخرجها من كتب من ذكره في المشيخة وذكر طريقه اليه شیخ صدوق یہ تھوڑی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مشیخہ میں جس کو بھی ذکر کیا ہے جس کے ذکر کیا اس کی کتاب ہے یا جس تک اپنا طریق پہنچایا ہے وہ صاحب کتاب ہے یہ تو وہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا من لا جازر الفقی کا مقدمہ تو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا. من لا جازر الفقی کے مقدمے سے صرف اتنا پتہ لگتا ہے کہ شیخ صدوق نے بیان کیا کہ میں نے اس کتاب میں جتنے بھی اصول اور مصنفات جو مجھ تک پہنچے تھے اصول اور مصنفات اس سے میں نے روایات اکٹھی کی. یہ اصول اور مصنفات تک میرا طریق کیا ہے معتبر ہے اور معروف بھی ہے. شیخ صدوق کیا کہہ رہے ہیں ان مصنفات اور اصول تک میرا طریق کیا ہے معتبر بھی ہے اور معروف بھی ہے. کہاں پہ معتبر اور معروف ہے؟ کہتے ہیں یہ جو فہرست کتب ہیں کتب کی فہرست
جیسے رجال نجاشی اور ان کی ہیں، کتب فہرست میں میرے مشائخ اور اسلاف سے جو کتابیں آئی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ پہلے سے فہرستیں بنائی جاتی تھیں کہ یہ فلاں فلاں اصحاب ہے جنہوں نے فلاں فلاں کتاب لکھی ہے، تو وہاں پہ پھر سند ذکر کی جاتی تھی. کہتے ہیں میرے مشائخ اور میرے اسلاف کی سند ان کتب فہرست میں موجود ہے اور معروف ہے. آیا اس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ مشیخہ جو اس کتاب کے اختتام کے اوپر موجود ہے، وہاں پہ شیخ صدوق کی سند جس بندے پہ ختم ہو رہی ہے وہ حتماً و حتماً صاحب اصل ہے، صاحب کتاب ہے؟ تو آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی. انہوں نے صرف یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے کتب مشہورہ سے لی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے استخرجہا یرید انہ استخرجہا، کہ انہوں نے جن جن روایت کو استخراج کیا ہے من کتب من ذکر اور مشیخہ، کہ مشیخہ میں اس کے تذکرہ کیا ہے. صحیح ہے، جن کتابوں سے ان کتابوں سے انہوں نے استخراج کیا جن کا تذکرہ مشیخہ میں کیا. یہ تو نہیں بات انہوں نے لکھی، یعنی ان دو باتوں میں فرق ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا معتبر اصول اور مصنفات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے حدیثیں لینا، اور یہ جملہ الگ ہے کہ میں مشیخہ میں جس کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں اس کی کتب سے میں نے اخذ کیا. یہ تھوڑی انہوں نے کہا ہے. صحیح، اس لیے عبارت دوسری عبارت غور سے دیکھیں. ولا یرید انہ استخرجا، شیخ صدوق یہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ کہیں کہ انہ استخرجا. استخرجا ہوا ضمیر کا لوٹ رہی ہے شیخ صدوق نے استخراج کیا، ہا ضمیر کا لوٹ رہی ہے روایات کے. شیخ صدوق نے روایات کو استخراج کیا ہے من کتب، ان کتابوں سے، ان افراد کی کتابوں سے، کتب من ذکرہ، کہ جن کا تذکرہ شیخ صدوق نے ذکرہ میں ہوا ضمیر شیخ صدوق کی طرف لوٹ رہی ہے، ہو ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ شیخ صدوق نے ان افراد کی کتابوں سے شیخ مفید نے روایات لی ہیں کہ جن کا ذکر مشیخہ میں انہوں نے کیا ہے اور اس کے طریق کو ان افراد تک پہنچایا ہے. یہ لا یرید یہ نہیں کہنا چاہ رہے، صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے معتبر کتب سے لیا ہے. فرق واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا واضح ہے. اسے غور کریں نا اوپر عبارت کہ کلام صدوق کیا ہے، یرید و بذالک، آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اوپر والی اب عبارت ہے. شیخ صدوق یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ روایات جو انہوں نے فقی میں روایت کی ہیں، وہ روایات کہاں سے انہوں نے لی ہیں؟ لکھے نہیں ہے من الکتب المعتبرہ سے لی ہیں. یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ میں مشیخہ میں ان افراد کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کی کتابوں پہ میں نے اعتبار کیا ہے. یہ جملہ آپ کہاں سے یہ معنی لے آئے ہیں؟ وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے نا، اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو نقل کیا وہ کہاں سے لیا ہے؟ کتب معتبرہ سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شیخ صدوق یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے مشیخہ میں جن افراد کا تذکرہ کیا اور جن تک اپنی سند پہنچائی ہے ان کی کتب پر اعتماد کی ہے. یہ تو نہیں انہوں نے کہا. سمجھ آ گئی اب یہ بات؟ وہ ہیں، لیکن جن تک اپنی سند پہنچائی ہے وہ ان کی کتابوں سے میں نے لیا. یہ بات انہوں نے نہیں کی. ولا یرید انہ استخرجہا، ولا یرید انہ استخرجہا، کہ شیخ صدوق نے ان روایات کو استخراج نہیں کیا من کتب من، ان افراد کی کتب سے جن کا تذکرہ مشیخہ میں کیا ہے اور ان تک اپنے طریق کو پہنچایا ہے. وذکر طریقہ الیہم، اور اپنے طریق کو اس تک ذکر کیا، پہنچایا ہے. واستدل لذالک، اپنے اس موقف کے اوپر آیت اللہ خوئی نے کیا کیا دلائل دیے ہیں؟ 4 دلائل انہوں نے دیے ہیں. پہلی دلیل واستدل لذالک اولا بان صدوق ذکر فی المشیخہ عدت اشخاص، شیخ صدوق نے مشائخ میں تو متعدد افراد کو ذکر کیا ہے. وذکر طریقہ الیہم، اور ان تک اپنے طریق کو پہنچایا، مثل ابراہیم بن سفیان و اسماعیل بن عیسیٰ و انس بن محمد و جعفر بن قاسم والحسن بن قارن وغیرہم، اور ان کے علاوہ دیگر ہیں.
مع ان النجاشی والشیخ رحمهم اللہ لم یذکراهم فی فہرستیہما الموضوعین لذکر ارباب الکتب والاصول، جبکہ نجاشی اور شیخ رحمهم اللہ ہر دو بزرگوں نے اپنی فہرستوں میں، کہ جو فہرستیں اس لیے وضع کی گئی تھیں تاکہ ان کتب اور اصول کے ارباب اور صاحبان کتب اور اصول کا تذکرہ کریں، اس میں ان افراد کا تذکرہ نہیں ہے. صحیح ہے، ابراہیم بن سفیان کا تذکرہ نہیں ہے، اسماعیل بن عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہے، انس بن محمد کا تذکرہ نہیں. بل ولم یذکرہم شیخ قدس سرہ فی رجال، حتیٰ کہ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے رجال طبقات کے اعتبار سے ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کی پر بنائے، ان میں بھی ان افراد کا تذکرہ نہیں ہے، ابراہیم بن سفیان، اسماعیل بن عیسیٰ وغیرہ کا. مع ان موضوعه اعم من مؤلفی الکتب والمصنفی الاصول، ہے کہ جبکہ شیخ توسی کی رجال کا جو موضوع ہے وہ اس سے عمومی تر ہے کہ کسی نے کتابیں لکھی ہیں، تالیف کی ہیں یعنی، اور رسول تصنیف کی ہیں یعنی. ومن سائر الرواة الذین لم یکن لهم کتاب ولا اصل، بلکہ وہ رجال توسی میں ان افراد کا بھی شیخ توسی تو راویوں کا تذکرہ لیا ہے جن کی نہ کتاب ہے نہ اصل ہے، کیونکہ انہوں نے اصحاب ائمہ علیہ السلام کے ہونے کی اساس کے اوپر جم کی ہے. وعلی ھذا، اس بنیاد پہ فکیف یمکن ان یدعى ان هؤلاء ارباب کتب وان کتبهم من الکتب المشہورہ، کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ افراد جن تک سند شیخ صدوق نے پہنچائی ہے سارے کے سارے ارباب کتب تھے اور ان کی کتب بھی کتب مشہورہ تھی، آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وثانیا، دوسری دلیل، ان الصدوق ذکر طریقہ الی اسماء بنت عمیس، شیخ صدوق نے اپنے طریق کو اسماء بنت عمیس تک بھی پہنچایا. فہل یحتمل، کیا یہ احتمال دیا جا سکتا ہے یکون لہم کتاب معروف، ان کی کوئی کتاب معروف بھی تھی، یہ احتمال کیا دیا جا سکتا ہے؟ یہ کتاب اسماء بنت عمیس نے تو اصلا لکھا ہی نہیں کبھی. وثالثا بأنه قد يذكر في المشيخة طريقه إلى نفس الرواية، کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ صدوق نے مشیخہ میں اسی روایت تک اپنے طریق کو پہنچایا ہے، مثل ذکر ہی طریقہ الى ما ورد فی نفر من الیہود. صحیح ہے کہ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے طریق کو جو یہودیوں میں سے ایک نفر کی جانب سے وارد ہوا ہے. وہذا قرینۃ علی عدم التزامه بالتمحض في ذکر الطریق الى اشخاص الرواة فضلا عمن كان له کتاب معروف، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک نفر ہے، یہ ایک جماعت ہے، صحیح ہے، ایک جماعت ہے، اس سے جو وارد ہوا ہے اس کلام تک اپنی سند کو پہنچائے، شخص تک نہیں. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اب سند پہنچا رہے ہیں تو وہ راوی نے کہاں تک پہنچا، یہ کلام یہودیوں کا مجھ تک پہنچا، راوی بس ایک ہے. صحیح، اب وہ اس شخص تک بھی نہیں پہنچا رہے کہ یہاں پہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے سنا، نہیں، یہودیوں میں سے نفر سے جو کچھ وارد ہوا ہے اس روایت تک پہنچا رہے ہیں، نہ کہ شخص تک. اس لیے اس جملے کو دیکھیں، بعض اوقات ایسا بھی ہے مشیخہ میں کہ انہوں نے اپنا طریق نفس الروایا یعنی نفس حدیث تک پہنچائی ہے اپنی بات، نہ کہ شخص تک بات پہنچائی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ قرینہ ہے کہ انہوں نے اس کو لازمی قرار نہیں دیا کہ وہ فقط بتمحض یعنی خالص طور پہ اپنے طریق کو راویوں کے اشخاص تک پہنچائیں گے. کجا یہ کہ آپ کی یہ کتابیں معروف کا نظریہ لے ہیں. ورابعا بأن الصدوق لم يروي في الفقيه عن بعض من ذكر طريقه إليه في المشيخة، بعض تو ایسے ہیں جن کا ذکر تو مشیخہ میں شیخ صدوق نے کر دی اور اپنا طریق ان اشخاص تک پہنچایا ہے اور ان سے ایک روایت بھی نہیں لی، فقی میں روایت ہی نہیں نقل. لم يروي في الفقيه، فقی میں روایت نقل نہیں کی بعض ایسے افراد سے جن تک اپنا طریق پہنچایا مشیخہ میں، الا روایت واحدہ، سوائے ایک روایت کے، صرف ایک حدیث ہمارے پاس ہے. مثل المذکورین وایوب بن نوح وبحر السقا
وبزیع المؤذن. دیکھیں نا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ایک روایت کے اوپر تو آپ کہیں گے اس سے سند تو پتہ لگتی ہے، رد کس کے اوپر کر رہے ہیں آیت اللہ کوئی؟ اگر ایک روایت لیا ایک روایت پہ تو اصل اور کتاب بھی مشتمل ہوتی نا کتاب میں تو متعدد ہوتی ہیں اگر کتاب پہنچی ہوتی تو اس کی بقیہ بھی ملنی چاہیے تھی. مثل المذکورین وہ جن کا ذکر اوپر کر دیا گیا وہ بھی اسی طرح ان سے ایک ایک روایت آئی ہے. ایوب بن نور سے ایک روایت آئی ہے، بحر ثقہ سے، وبزیع المؤذن وبقار بن کردم وغیرہ، ان سے کیا ہے ایک ایک روایت ہے. ومن البعید جدا، بہت بعید ہے، یکون لہم کتاب معروف، ان سب کی کوئی کتاب ہو اور وہ بھی معروف ہو، شہرت رکھتی ہو ہمارے اکابر محدثین میں. ولم يروي الصدوق عنهم الا روایتا واحدتا، شیخ صدوق نے تو فقط اور فقط ایک روایت ان سے نقل کی ہے. وعليه فلا شك في ان الصدوق لم يرد بالعبارة المذکورة، بلا شک و شبہ شیخ صدوق کا ارادہ اس عبارت سے اصلا یہ ارادہ نہیں تھا. انما استخرج منه روایات الفقیہ من الکتب المعروفة المعتبرہ، کہ جو کچھ انہوں نے استخراج کیا ہے فقیہ کی روایات، مستخرج منہ، انہوں نے اس راوی سے جو بھی فقیہ میں روایات نقل کی ہیں وہ کتب معروفہ معتبرہ ہے. ادھر منہ کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ نہیں منہ کی ضمیر مستخرج منہ، صحیح ہے، اس شخص سے، صحیح ہے، ان افراد سے انہوں نے فقیہ کی روایات میں جو کچھ استخراج کیا ہے وہ کتب معروفہ معتبرہ میں سے ہے. کہتے ہیں یہ اصلا ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کا ارادہ یہ تھا فقط میں نے کتب معروفہ پر اعتماد کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت جب میری ختم ہو رہی کسی شخص پر تو وہ شخص کتاب بھی رکھتا ہے اور وہ کتاب معروف بھی ہے. کہتے ہیں یہ لازمہ ثابت نہیں ہوتا. یکون لمن ذکر طریقہ الیہ فی المشیخہ، اور اس کا طریق مشیخہ میں انہوں نے اس شخص تک پہنچایا ہے. کہتے ہیں یہ ارادہ ان کا اصلا اس عبارت سے نہیں تھا. وعلیہ فلا يمکن الحکم بحسن حال شخص ومدحہ، کہتے ہیں اس بنیاد پہ ہم اس شخص تک جس تک انہوں نے اپنا طریق پہنچایا اس کے حسن حال اور اس کی مدح کا حکم بھی نہیں لگا سکتے. تو مجرد ان صدوق ذکر طریقہ الیہ فی المشیخہ، کہ صرف اس بات کی اساس اور بنیاد پر کہ شیخ صدوق نے اپنا طریق اس شخص تک مشیخہ میں پہنچایا ہے. وقد ترقى من ذلك جماعتون، یہاں سے ایک جماعت نے مزید آگے ترقی بھی کی ہے. فزعموا، یعنی اور آگے بڑھ کر بھی بات کی. اوپر نا عبارت آپ کے لیے حل ہونی چاہیے. لم يرد بالعبارة المذکورہ، یہ جو عبارت تھی من لا یعذر الفقیہ کے مقدمے میں جو عبارت تھی اس سے ارادہ نہیں کیا شیخ صدوق نے کہ ان مستخرج منہ، کہ انہوں نے جو کچھ استخراج کیا ہے روایات الفقیہ ہے، روایات فی روایات الفقیہ ہوتا تو آسان ہو جاتا نا. روایات الفقیہ ہے، فقیہ کی روایات میں جو کچھ بھی انہوں نے استخراج کیا ہے وہ کتب معروفہ میں سے اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کا طریق انہوں نے اس شخص تک پہنچایا تو اس کی کتاب معروف بھی ہو. آپ نے اس عبارت سے تھوڑا سا جو ابہام لگ رہا ہے نا آپ کو، آپ نے وہ پیچھے کی اساس پہ حل کرنا ہے. درست ہے. بعض نے کیا جماعت نے ترقی کر کے پہنچائی بات، فزعموا ان ضعف طریق صدوق الى شخص فی المشیخہ، مشیخہ میں شیخ صدوق کا طریق اگر کسی شخص تک ضعیف ہے، لا یضر بصحت الحدیث، تو اس سے حدیث کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ حدیث کی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے بات. مثلا ایک شخص تک شیخ صدوق نے نا اپنی سند پہنچائی لیکن سند کے بعض راوی مجہول ہیں یا ضعیف ہیں تو کہتے ہیں اس سے ان کی حدیث ضعیف نہیں قرار پائے گی. کیوں؟ نظرا الی ما اخبر الصدوق، کیونکہ شیخ صدوق نے آپ کو خبر دی ہے اس بات کی، من ان روایات کتاب ہی، کہ انہوں نے اپنی کتاب کی روایات کیا ہیں، مستخرجۃ من کتب معروف معتبرۃ معروفۃ معول علیہا، کہ وہ ایسی کتابوں سے انہوں نے نقل کی ہیں کہ جو معتبر بھی ہیں، معروف بھی ہیں اور اس کے پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے. وَأَنَّ الْكِتَابَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا، اور اگر کتاب کوئی ایسی ہو جو معروف بھی ہو یعنی شہرت رکھتی ہو، وَمُعَوَّلًا عَلَيْهِ، اور ہمارے اکابر محدثین و فقہا نے اس پر اعتماد بھی کیا ہو، لَا يَضُرُّهُ
ضعف الطریق، تو پھر ضعف طریق اس کو ضرر نہیں پہنچاتا. الذی ذکرہ الصدوق فی المشیخۃ، کہ مشیخہ میں شیخ صدوق نے اس تک جو اپنا ذکر سند طریق ذکر کیا. تبرکن اور لامر آخر، کیونکہ شیخ صدوق نے جو مشیخہ میں اسانید ذکر کیے وہ کیوں ذکر کیے؟ وہ انہوں نے تبرکن یا تیمنن انہوں نے ذکر کیے ہیں. صحیح ہے، تبرکن ذکر کیے ہیں یا کسی اور مقصد کی وجہ سے کہ کوئی اور خدشات کسی کو لاحق نہ ہو وہ دیکھ لے. معنی کیا ہے اس کا؟ بقیہ انشاءاللہ یہ پیراگراف ہم کل پڑھیں گے. تھوڑا سا ہماری یہ رہ گئی ہے، مصنف کی اب بات ہے. واتضح بیان المذکور بطلان هذا التوهم، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیں، یہ بات انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ مثلا ایک کتاب ہے نا الکافی، آج کے دور میں معروف ہے. آپ پاکستان میں منگواتے ہیں وہ کتاب، تو آپ کے لیے جو کتاب لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں. وہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے لیے قابل اعتماد اور ثقہ ہیں. صحیح ہے. انہوں نے جہاں سے پھر لی ہے وہ ایک دکان ہے، دکان کا بندہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے کہاں سے لیا ہے، اٹھا کے لایا تھا، خرید کے لایا تھا، کچھ پتہ نہیں. اب آپ اپنی سند کیسے ذکر کریں گے کہ میں نے اس کتاب کو اپنے شیخ سے نقل کیا، انہوں نے اس دکان والے کا نام لیا، اس سے ذکر کیا، اور دکان والا کہتا ہے میں نے فلاں سے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے ذکر کیا. اب یہ جو دکان والا ہے یہ مجہول الحال ہے. مجہول الحال ہونے کی وجہ سے آپ کی سند ضعیف ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ یار مجھے ادھر سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب تو ہر جگہ اتنی پھیلی ہوئی ہے، میں نے من باب تبرک و تیمنن میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ، شہرت ہے. ابھی آپ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے دکاندار لے کے آئے، اس نے پھر کہاں سے لی، اس نے پھر کہاں سے لی، یہ تو نہیں دیکھتے شہرت کی وجہ سے. تو یہ انہوں نے دلیل دی ہے، یہ اخباری یہ سب میں دلیلیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شیخ صدوق نے کہا کہ میرے پاس کتب معتبرہ موجود تھی، لائبریری تھی، میں نے اس لائبریری سے استفادہ کیا، اور وہ مشائخ سے ہماری مشائخ کی لائبریری تھی، ان مشائخ نے اپنی سند ہی ادھر تک پہنچائی ہوئی تھی. اب اس میں کوئی ایک راوی آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب اب کتاب پہنچائی ہوگی اس شیخ تک، اسی طرح جیسے دکاندار کا نام لینے غیر معتبر ہے وہ. صحیح. تو غیر معتبر ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کتاب بہت شہرت رکھتی ہے. اس کو آج بھی ہمارے علماء اس قرینے کو قبول بھی کرتے ہیں، بعض جزوی طور پہ قبول بھی کرتے ہیں، کیونکہ شہرت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بزرگ علماء اس پر اعتماد کر رہے ہیں، تو بقیہ کے بعد سند اس کی موجود ہے. آپ والی سند ضعیف ہے تو اسے آپ سب کے لیے تو نہیں ضعیف قرار دے سکتے نا. تو یہ ایک ہمارے پاس دلیل آتی ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ طاہرین.